ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اگست کی 21 اور سفر کے 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری کویندر گپتا نے انٹرنیشنل ویش فیڈریشن کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ خون کا عطیہ انسانیت کی زندگی کی ڈور ہے جو صرف ایثار و قربانی سے ممکن ہے اور بے شمار زندگیاں بچاتا ہے. انہوں نے خون دینے والے عطیہ دہندگان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل نہ صرف صحت کے نظام کو مضبوط بناتا ہے بلکہ اجتماعی ذمہ داری کو بھی فروغ دیتا ہے. اس موقع پر ایل جی نے 79ویں ممتاز عطیہ دہندگان کو اعزاز سے نوازا جس میں کئی افراد نے 50 سے 99 بار خون دیا ہے. تقریب میں فیڈریشن کے صدر اشوک اگروال اور متعدد معزز اراکین پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے. یونین ٹیریٹری لداخ کے دونوں اضلاع کرگل اور لیہ میں آج آفات سماوی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے طریقہ کار کو لے کر ضلع سطح پر موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا. اس ڈرل کا مقصد عوام کو ہنگامی حالات کے دوران فوری رد عمل، جان و مال کے تحفظ اور ریسکیو و ریلیف آپریشن کے طریقہ کار سے آگاہ کرنا تھا. کرگل میں یہ مشق مختلف مقامات پر منعقد کی گئی جن میں ڈگری کالج کرگل، حسینی پارک اور تیتی چمی شامل ہیں، جس میں سول انتظامیہ، فوج، لداخ پولیس، محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور مختلف مذہبی و رضاکار تنظیموں سے وابستہ افراد نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار IAS، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل، تحصیلدار اور دیگر ضلع افسران موجود تھے. مشق کے دوران سیلاب، زلزلہ، آگزنی اور دیگر حادثات کی فرضی صورتحال پیش کی گئی اور اس کی ٹیموں نے متاثرہ افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کا عملی مظاہرہ کیا. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے اس موقع پر کہا کہ اس طرح کی مشقیں نہ صرف ہنگامی حالات میں بہتر تال میل اور تعاون کو یقینی بناتی ہے بلکہ عوامی شعور اور بیداری میں بھی اضافہ کرتی ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ آفت کے وقت قیمتی جانیں بچائی جا سکیں. موک ڈرل کے دوران عوام نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور متعلقہ محکموں کے ساتھ رضاکار تنظیموں کے کردار کو سراہا. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے نگراں چیف ایگزیکٹو کونسلر و ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت کاچو محمد فیروز نے یوگمن سرو کا دورہ کیا اور سرو سمر فیسٹیول کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر برائے RDD انجینئر پنسو ٹاشی، کونسلر پرکاچک سعید عین الہدا، SDM سانکو اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے. کاچو فیروز نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ فیسٹیول کے دوران پانی و بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائی جائے. انہوں نے NSIDCL کو منجی سے فیسٹیول مقام تک سڑک کی تزئین و آرائش کرنے، محکمہ سیاحت کو ویلکم بینر لگانے اور محکمہ اطلاعات کو میڈیا کوریج کے ساتھ PA سسٹم نصب کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے ثقافتی محکمے کو مقامی فنون، روایتی کھانوں اور دستکاریوں کی نمائش سمیت ثقافتی پروگرام منعقد کرنے کی ہدایت دی، جبکہ VVIP نشستوں، پارکنگ اور صفائی ستھرائی کے بھی خصوصی انتظامات کرنے پر زور دیا. کاچو فیروز نے تمام محکموں پر زور دیا کہ وہ باہمی تعاون اور سنجیدگی کے ساتھ کام کریں تاکہ سرو سمر فیسٹیول شاندار اور کامیاب ثابت ہو. $17,000 فٹ فاؤنڈیشن نے لداخ میں اپنے ہول سکول ٹرانسفارمیشن پروگرام کو مزید وسعت دیتے ہوئے 50 سرکاری سکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں DG لیبس، کھیل کے میدان اور لائبریریاں قائم کرنے کا آغاز کیا ہے.
17,000 فٹ فاؤنڈیشن نے لداخ میں اپنے ہول سکول ٹرانسفارمیشن پروگرام کو مزید وسعت دیتے ہوئے 50 سرکاری سکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں ڈی جی لیبس، کھیل کے میدان اور لائبریریاں قائم کرنے کا آغاز کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ڈائٹ کرگل میں ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف بلاکس سے 60 اساتذہ اور ولیج ایجوکیشن کمیٹی اراکین نے شرکت کی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین تھے۔ اس موقع پر مقررین نے تعلیمی معیار کی بہتری اور محکمہ تعلیم و غیر سرکاری اداروں کے باہمی تعاون پر زور دیا۔ واضح رہے کہ 17,000 فٹ فاؤنڈیشن گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے لداخ، سکم اور ملک کے دیگر سرحدی و بلند پہاڑی علاقوں کے سکولوں میں تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ تنظیم کے پروگرام نہ صرف بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر مرکوز ہیں، بلکہ اساتذہ کی تربیت اور مقامی کمیونٹی کی شمولیت کو بھی یقینی بناتے ہیں، تاکہ ہر بچے کے ذہن، جسم اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نائب صدر انتخابات 2025 کے لیے نامزدگی کا عمل جاری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس بی سدریشن ریڈی نے آج جمعرات کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ تقریباً 11:30 بجے انہوں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ بدھ کے روز نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار اور مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشن نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ اس موقع پر کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے، کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، وائناڈ سے کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڑا اور دیگر کئی رہنما موجود تھے۔ ساتھ ہی پرچے نامزدگی داخل کرنے سے پہلے انہوں نے پریرنا ستل میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تعداد اہمیت رکھتی ہے۔ یقیناً مجھے امید ہے، چونکہ میں کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ سب میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے کل بدھ کو یہ بات بالکل واضح کر دی تھی، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ انڈیا الائنس کے نائب صدارتی امیدوار سپریم کورٹ کے سابق جج بی سدریشن ریڈی نے اپنے پرچے نامزدگی داخل کرنے سے پہلے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیونی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ حماس کے 10 مجاہدین نے رفح میں کیفر بریگیڈ کے ایک مرکز پر حملہ کر دیا، جس کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے زخمی سیونیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کے 10 مجاہدوں نے رفح میں کیفر بریگیڈ بیس میں اسرائیلی فوجوں کو اسیر بنانے کی کوشش کی۔ بعض دیگر ذرائع نے کہا کہ اس واقعے میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل 14 نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ حماس کے متعدد افراد نے جنوبی غزہ میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا، جہاں اسرائیلی فوجیوں کی ان سے جھڑپیں ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں کے ریڈیو نے بھی اس حملے کو ایک غیر معمولی واقعہ قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت کے لڑاکا طیاروں نے حملے کا مقابلہ کرنے میں حصہ لیا اور حماس کے کچھ فوجی شہید ہو گئے۔ اس سلسلے میں القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس نے خان یونس کے جنوب مشرق میں سیونی دشمن کے اڈے پر حملہ کیا اور ان کے متعدد مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ القسام نے اعلان کیا کہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس کارروائی میں اس نے دور دراز سے متعدد میزائلوں اور راکٹوں سے ان کے گھروں کو نشانہ بنایا، جہاں سیونی فوجیوں نے پناہ لے رکھی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ حماس کے عسکری ونگ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ اس نے مرکبہ ٹینک کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ القسام نے اعلان کیا کہ اس بریگیڈ کے ایک فرد نے شہادت پسندانہ کارروائی کرتے ہوئے سیونی امدادی فورسز کے درمیان خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس سے قبل القسام بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے رفح شہر کے جنوب میں واقع تل زارب کے علاقے کے قریب صلاح الدین محور پر سیونی دشمن کے کمانڈ سینٹر اور چوکی کو نشانہ بنایا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।